السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے، کیا دکان کی اوپننگ میں کوئی مخصوص دعا ہے کیا؟ دیکھیے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں دکان کی اوپننگ جب بھی ہوتی ہے یا پھر مکان کی اوپننگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے اس کے اوپننگ کرنے کے طریقے بنا کے رکھ لیے اپنی طرف سے، لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی خاص دعا، کوئی خاص طریقہ ہم لوگوں کو نہیں ملتا۔ جی، صرف بسم اللہ پڑھ کے اوپننگ کرو، پہلے دن ہو یا ہر دن صرف بسم اللہ پڑھو۔ ہر کام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو۔ تو جب گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج یہاں پر اس گھر میں نہ ہمیں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، وہ واپس چلے جاتا ہے۔ اسی طرح کئی حدیثوں میں ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو۔ اس طرح ہم لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کی دلیل ملتی ہے حدیثوں میں، تو ہم لوگ دکان کھولتے وقت بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی صرف بسم اللہ پڑھیں۔ الگ سے آپ کو اوپننگ کرتے وقت کوئی خاص دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ خاص کچھ لوگوں کو بلا کے لے کے آتے، کیا بول کے کہ نہیں فلاں حضرت کے ہاتھوں سے ہم اوپننگ کرائیں گے، ربن کٹ کرائیں گے، اب انہوں آئے تو جو ہے سو ہمارے کو برکت ہوتی۔ اب انہوں آ کے پورا وہ کھانا سامنے رکھ کے، یا نہیں تو مدرسے کے بچوں کو بلا کے کھانا سامنے رکھ کے وہ قرآن خوانی کر کے، قرآن کے اتنے پارے پڑھ کے، پورا دن جو ہے سو دعائیں کر کے، پھر اس کے بعد وہ کھانا کھا لے کے وہاں سے چلے جاتے۔ اب دوسرے دن سے جو ہے نا دکان شروع۔ یہ غلط عمل ہے۔ اس طرح خاص کچھ لوگوں کو بلانا، قرآن کی تلاوت کرانا یا الگ سے خاص دعائیں پڑھانا یا پانی میں پھونک کے چھڑکنا دکان پہ، اب انہوں دعا کرے تو میرے دکان میں برکت ہوتی، انہوں سب سے پہلے قدم رکھے تو میرے دکان میں برکت ہوتی، انہوں سب سے پہلے آ کے وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے تو میرے دکان میں برکت ہوتی، یا پھر کوئی تختیاں وغیرہ لے کے آ کے یہ کاؤنٹر پہ یا پھر کرسی کے پیچھے دیوار پہ یہ چیزیں لٹکائے تو میرے دکان میں برکت ہوتی۔ اس طرح اس عقیدے سے کسی کو بلانا یا کوئی چیز لٹکانا، پھونکنا، یہ تمام چیزیں غلط ہے، یہ سب بدعت ہے۔ ایسے کاموں سے بچے۔ برکت دینے والا اللہ، نقصان بھی دینے والا اللہ ہے۔ تو دکان کی اوپننگ میں کوئی خاص عمل، کوئی خاص دعا ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لوگوں کا عقیدہ اللہ پہ ہونا، اللہ پہ بھروسہ ہونا، فلاں حضرت صاحب آئیں گے تو برکت ہوتی، اس طرح کا عقیدہ یہ تو پھر شرک تک بھی چلے جاتا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ ان کے آنے سے، ان کے پیر رکھنے سے، ان کا دعا پڑھنے سے، ان کا سب سے پہلے کرسی پہ بیٹھنے سے، ان کا پھونکنے سے میرے گھر میں برکت ہوتی، میری دکان میں برکت ہوتی، یہ شرک ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر کسی دکان کی اوپننگ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا پھر کوئی بڑے مشہور آدمی ہے، ان کے آنے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہاں بھائی فلاں ایک بڑا آدمی وہاں پر آ رہا ہے، مشہور آدمی آ رہا ہے، تو چلو بھائی اس سے ہمارا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا، ہماری دکان مشہور ہوتی، لوگوں میں 4 لوگوں میں 10 لوگوں میں معلوم ہو جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے فلاں صاحب فلاں پر آئے۔ اس طرح لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں میں معلومات کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کو یا پولیٹیکل لیڈر کو اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا بلانا یہ جائز ہے، لیکن ان کے بلانے سے میرے کو برکت آتی ہے، ان کا قدم رکھنے سے یہ ہوتا، اس طرح بلائیں گے تو پھر یہ شرک ہے۔ اور خاص کوئی دعا نہیں ہے، خاص وہاں پر بیٹھ کے دعائیں کرانا یا پھر اجتماعی دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے دکان کی اوپننگ کے لیے، اچھے لوگ بھی قرآن و سنت کو ماننے والے، نہیں فلاں مول صاحب آؤ تم، اب آ کے پانی میں پھونک کے چھڑک کے سب مل کے وہاں اجتماعی دعا جو کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یاد رکھو۔ اس طرح کرنا ہم لوگوں کو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ حالانکہ صحابہ بھی کئی کاروبار کرے، صحابہ بھی اپنی دکانوں کی اور اپنے مکانوں کو بنوائے، لیکن اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا کے اللہ کے رسول تم آئے تو برکت ہوتی، تم دعائیں کرو اب میں دکان کھولا بول کے کوئی صحابی نہیں بلایا، یاد رکھو۔